الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین ادرکوا صحبة النبی مع الایمان وماتوا على الإيمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وإبادة السجادية وعلوم الباكرية والصداقة الجعفرية والفيض الكاظمية والذرية الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية بأمر الله. صلوات پڑھ لیجئے گا بلند آواز. ماشاءاللہ اگر حسو بلیل میں اسے بلند آواز کہتے ہیں تو ایک ایستا آواز میں محمد وآل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا. صلوات پڑھ لیجئے گا بلند آواز. میرے محترم، میرے بزرگان، کثیر تعداد میں سفید ریش حضرات تشریف فرما ہے. ان بزرگان کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج والدین کے حوالے سے کر ان کی بلندی درجات کے لیے مل کر بلند آواز سے محمد وآل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. میرے محترم، انسان جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن مجید میں بہت زیادہ تذکرہ ہے والدین کا. آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے متعلق آپ خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگارہ، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، میرا خیال رکھا، اب بڑھاپے میں تو ان کا خیال رکھنا. اس طرح والدین کی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی بھی قرآن مجید میں کچھ دعائیں ہیں، لیکن میں اس کو بیان نہیں کروں گا کہ جو مسلسل آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں. 3 تعبیریں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، 3 الفاظ قرآن مجید میں اور مختلف صورتوں میں. وہ جو تینوں لفظ استعمال ہوئے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہوئے، مختلف جگہ پہ ہوئے ہیں. 2-3 جگہ ان کا تذکرہ ہوا ہے. میں صرف مختصراً اس کی وضاحت کر کے والدین کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر اللہ نے اگر بیان کرنا تھا ماں باپ کا خیال کرو، تو یہ کیوں کہا پہلے شرک نہیں کرنا، ماں باپ کا خیال کرو.
بھئی دونوں علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ شرک توحید کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، والدین کا احترام علم والاخلاقیات کا مسئلہ ہے، تربیت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک جگہ بھی نہیں کہا، 2 3 4 جگہ پر سیم یہی تعبیر، سیم یہی عبارت، سیم یہی لفظ، شرک نہیں کرنا، ماں باپ کا خیال کرو۔ تو سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر اللہ نے ان 2 باتوں کو اکٹھا بیان کیوں کیا ہے؟ ایک جگہ پہ ان دونوں باتوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اسی طریقے سے دوسری تعبیر بھی، قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے عبادت صرف میں اللہ کی ہوگی، فوراً فرمایا والدین کا خیال کرو۔ یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک جگہ کہتا ہے شرک نہ کرو، ماں باپ کا خیال کرو، دوسری جگہ دونوں باتوں کو ملا کے کہہ رہا ہے عبادت صرف میں اللہ کی ہوگی، ماں باپ کا خیال کرو۔ تو یا اللہ دونوں علیحدہ علیحدہ بیان ہو جاتے ہیں، دونوں کے علیحدہ علیحدہ موضوع تھا، دونوں کی علیحدہ علیحدہ باتیں تھیں، تو کہہ رہے شرک نہ کرو، ماں باپ کا خیال کرو، بالکل مسئلہ ہی علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو کہہ رہا ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے عبادت تو صرف میں اللہ کی ہوگی، والدین کا خیال کرو۔ تو یا اللہ اس طرح آپ نے کیوں بیان کیا ہے؟ ان 2 باتوں کو کیوں ملایا ہے؟ جب ہم تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مفسرین بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ 2 مسئلے، ایک مسئلہ جو ہے وہ عقائد کا ہے، شرک نہیں کرنا، ایک مسئلہ سادہ کر دو اصول دین کا ہے، توحید بیان کی جا رہی ہے، شرک نہیں کرنا، دوسرا مسئلہ فروع دین کا ہے کہ عبادت اور نماز صرف میں اللہ کی ہوگی، لیکن ان دونوں کے ساتھ انہیں ملا دیا جی والدین کا خیال کریں۔ تو مفسرین کی رائے یہ ہے شاید اللہ یہ بتانا چاہتا ہے وہ انسان، وہ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، صرف مسلمانوں کو حکم نہیں ہے، والدین کی جتنے بھی احترام کی آیات آئی ہیں نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان ماں باپ کا خیال کرو، نہیں کہا گیا ہے مسلمانوں ماں باپ کا خیال کرو، جہاں بھی حکم آیا ہے سب انسانوں کے لیے آیا ہے، سب انسانوں کے لیے آیا کہ تم سب نے جو اگر خیال کرنا ہے تو والدین کا۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں شاید اللہ یہ بتانا چاہتا ہے انسان میں نے تیرے گھر میں 2 ایسی عظیم ہستیاں پیدا کر دی ہیں، صرف تم انہیں خدا نہیں کہہ سکتے، خدا سے نیچے نیچے تم ان کا جتنا بھی احترام کرو گے سمجھو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح جھکنا، سجدے میں سر رکھنا، عبادت صرف میں اللہ کے لیے ہے، تمہیں ان کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں جھک نہیں سکتے، انہیں سر نہیں جھکا سکتے، ان کے لیے سجدے نہیں کر سکتے، کیوں؟ چونکہ لائق عبادت میں اللہ ہوں، لیکن اس کے علاوہ تو جتنی بھی انکساری کر لے، جتنی بھی تواضع کر لے، سمجھو تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ 2 تعبیریں۔ تیسری تعبیر یہ بھی ہماری بالکل نفسیات کے عین مطابق ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی فوتگی ہو جائے اللہ نہ کرے اور مرنے والے کی کوئی وصیت ہو، پورا گاؤں زور لگا دیتا ہے کہ ہر صورت میں وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ وصیت ترک کرنے کا کسی کا بھی دل نہیں ہے، گھر والے کبھی اس کی بات نہ بھی مانی ہونا، جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار اس کی وصیت ہے یہ کام کرنا ہے، وصیت پہ ہر صورت میں عمل کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے تجھے جو وصیت والا لفظ سے اتنا پیار ہے، کبھی تو ترک نہیں کرنا چاہتا، ہر صورت میں عمل کرنا چاہتا ہے، تو آج میں اللہ بھی تمہیں وصیت کرتا ہوں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں اللہ وصیت کر رہا ہوں اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کر، میں وصیت کر رہا ہوں ماں باپ کا خیال رکھا کر۔ حضرت جب معراج سے واپس آئے، جس طرح آپ تشریف فرما ہے، فوراً حضرت کے ارد گرد اصحاب پیغمبر جمع ہو گئے، اصحاب جمع ہو گئے۔ یہ اصحاب بہت اہم ترین باتیں اگر ہم تک پہنچی ہیں نا، اصحاب پیغمبر کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ یہ اصحاب بہت بڑی نعمت ہے،
بہت بڑی نعمت. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, مسند ابن ابی داؤد والے نے ایک روایت لکھی ہے, سنت راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ گھر میں, جناب عائشہ سے روایت ہے, بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ گھر میں, میرے گھر میں امیر المومنین بھی تھے, سرور کائنات بھی تھے, میرے بابا حضرت ابو بکر بھی تھے. تو میں نے دیکھا, بڑا عجیب میرے لیے منظر پیش ہوا کہ میں اپنا کام کر رہی تھی مختلف, کبھی دائیں جا رہی تھی کبھی بائیں, بار بار دیکھا کہ میرے بابا حضرت ابو بکر مسلسل علی کو دیکھے جا رہے ہیں. مسلسل, یہ حدیث ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ اصحاب سے. جناب عائشہ نے اس حدیث کو نقل کیا, مسلسل دیکھے جا رہے تھے, بار بار دیکھ رہے تھے. میں نے 2 دفعہ دیکھا, 3 دفعہ دیکھا, 4 دفعہ دیکھا. میں نے کہا یار میرا بابا ٹک ٹک کی باندھ کے صرف علی کو دیکھ رہے ہیں, مسلسل غور سے علی کو دیکھ رہے ہیں. میں آئی, اپنے بابا کا کندھا ہلایا, میں نے کہا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے بڑا خوبصورت جواب دیا, یا عائشہ لما تخلی فی العبادات, تو میری عبادت میں خلل کیوں ڈال رہی ہو؟ میں نے خود ان کانوں سے سرور کائنات سے سنا ہے, النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اچھا چلیں, بات اس کی آ گئی. معراج سے جب تشریف لے آئے, سیم یہی, ہم نے بہت ساری عبادتیں اس دنیا میں کی ہے. عزاداری ایک عبادت ہے, یہ کی ہے, تیمارداری. یہ جو چہرہ دیکھنے والی عبادت ہے, اس سے تو معروم ہو گئے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب, کن لوگوں کو نصیب ہوگا چہرہ دیکھنے والی عبادت؟ جو امیر المومنین کے زمانے میں تھے. ہم لوگ جو امیر المومنین کے زمانے میں نہیں ہیں, ہم تو اس عبادت سے محروم ہیں. البتہ محروم ہمیں بھی نہیں رکھا گیا. وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے, حارث ہمدانی کو امیر المومنین کہہ رہے تھے. جب حارث ہمدانی پریشان تھا کہ قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا, اس وقت فرمایا تھا, یا حار ہمدان من یمت یرانی, جو بھی مرے گا میں علی کی زیارت ضرور کرے گا. لیکن ہم مومن اتنے بڑے دل تو نہیں رکھتے کہ یا اللہ علی کی زیارت کے لیے ہمیں موت دے دو, وہ تو مرنے کے بعد نصیب ہوگی. اس دنیا میں چہرہ دیکھنے والی عبادت ہم محروم تھے. حضرت جب معراج سے تشریف لے آئے, اصحاب پیغمبر جمع تھے, کہاؤ میرے صحابیوں, بعد میں آنے والے لوگوں جو چہرہ دیکھنے والی عبادت سے محروم ہیں, ان کے لیے بہترین عبادت کا میں ذریعہ پیدا کر رہا ہوں. النظر الی وجہ الوالدین عبادہ, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. چہرہ دیکھنا. اچھا باقی جتنی عبادات ہیں, جتنی عبادات بھی آپ کرتے ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. آج مجلس میں آئے ہیں تو گھر سے چل کے آنا پڑا, نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مصلی پہ جانا پڑتا ہے, قبلہ رخ ہونا پڑتا ہے, سجدگاہ رکھنی پڑتی ہے, وضو کرنا پڑتا ہے. بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو ہسپتال یا اس کے گھر جانا پڑتا ہے. کسی کی تشییع جنازہ میں جاتے ہیں تو جنازگاہ میں جانا پڑتا ہے. کسی کی عیادت کرنے جانا ہے تو عیادت کرنے کے لیے, یعنی جتنی بھی عبادات ہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اتنی عظیم عبادت ہے والدین کا چہرہ دیکھنا. مل کر دیکھیے گا کتنی عظیم عبادت ہے. ماں اٹھانے کے لیے آئی ہے, بچہ لحاف پہ منہ ڈال کے سویا ہوا تھا, صرف لحاف سے منہ باہر نکالا, ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ پڑی, آواز قدرت آئی, پہلے تو سو رہا تھا اب تو عبادت کر رہا ہے. سوچا بھی نہیں تھا, جو ہی والدین سامنے آئے عبادت. اچھا یہ عبادت ہے کتنی عبادت کا ثواب ہے؟ 2 روایات ہیں, لیکن میں جو کم عدد ہے اس کا تذکرہ کروں گا. ایک روایت میں 10 کا تذکرہ ہے, ایک میں 1 کا. ہم 10 والی بات کو نہیں کہتے, 1 کہتے ہیں. ایک صحابی نے جب کھڑے ہو کے پوچھا, یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تو کتنی عبادت ہے اس کی ذرا بیان ہو جائے, وضاحت ہو جائے. تو فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے. ایک مقبول حج. یہ جو نئی حکومت آئی ہے, پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا 10 لاکھ کا حج کر دیا ہے. 10 لاکھ روپے کا ایک حج, وہ بھی سرکاری. پرائیویٹ جائے تو اس سے بھی مہنگا. تو کہا اگر تو اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف ایک نگاہ رحمت کی ڈال لے گا نا,
سمجھ لو تم نے 10 لاکھ کی عبادت کر دی. ایک نگاہ. البتہ 3 لفظ آئے ہیں. النظر الی وجہ الوالدین برحمت عبادہ. رحمت کی نگاہ ماں باپ کے چہرے پہ ڈالو گے تو عبادت. النظر الی وجہ الوالدین بمودۃ عبادہ. مودت اور پیار کی نگاہ ڈالو گے. اور ایک لفظ میں برافت عبادہ، نرمی کے ساتھ والدین کا چہرہ دیکھو گے تو عبادت. ایک مقبول حج کے برابر سمجھو. میرا دوست اتنی بڑی نعمتیں تیرے گھر میں ہیں، تو اپنے گناہ معاف کرو. تیرے تو گناہ کی معافی اور بخشش کے لیے بہت بڑا مواد پیدا ہو گیا. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت کریں. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. خداوند متعال ایسے بزرگان کا سایہ آپ سب لوگوں کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. قائد ملت جعفریہ، علماء اعلام، بزرگان اسلام جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص قبلہ سید محمد یار نجفی، علامہ جو ہے غلام علی شاہ صاحب قبلہ، اور بزرگان جو اس دنیا سے گئے ہیں، قبلہ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی، استاد العلماء شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب قبلہ، ان سب کی بلندی درجات کے لیے مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود دیجیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ نے 2 ایسے افراد پیدا کر دیے جن کی طرف ایک نگاہ ڈالنا. ایک نگاہ ڈالنا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ صحابیوں والا بڑا زبردست کام ہے کہ انہوں نے جو سوالات کیے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم تک بہت ساری باتیں پہنچ گئی. کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اسی لمحے میں دوسری دفعہ والدین کا چہرہ دیکھوں. فرمایا ایک اور مقبول حج کا سوال. کہا پھر میں تیسری دفعہ دیکھوں. امیر سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، ہو میرا صحابی تو کب تک پوچھتا رہے گا کہ میں اتنی دفعہ دیکھوں اتنی دفعہ دیکھوں؟ تو قیامت تک اپنے ماں باپ کے چہرے پر رحمت اور محبت کی نگاہ ڈال کر ہے. اللہ تیرے ہر دفعہ دیکھنے پر ایک مقبول حج کا سوال. ایک مقبول حج کا. اور نوجوانوں، آج آپ کے لیے بہت بڑی نعمت آپ کے سامنے بیٹھی ہے. ہاں میں ایک اور بھی گزارش کرتا ہوں. بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بڑا بھیانک ہے. اور آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس دوسرے رخ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. النظر الی وجہ الوالدین بنظر مارکن. تند نگاہ. دھکا نہیں دیا، گالی نہیں دی. صبح باپ اٹھانے آیا ہے، اس نے کہا اٹھو میرا بچہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. گھور کے غصے سے تند نگاہ چہرے پہ ڈالی. تند نگاہ ڈالی ہے. 3 سزاؤں کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے. تند نگاہ ڈالنا ہے. النظر الی وجہ الوالدین بنظر مارکن. پہلی کیا ہے؟ پہلی یا 3 چیزیں جو ہیں، یعد من العقوق. جس نے ایسا کام کیا قیامت والے دن وہ آق اولاد سے شمار کیا جائے گا. آق اولاد سے. اور آق اولاد کیا ہے؟ اگر بچہ یہاں اپنے باپ کو قتل کر دے نا، وراثت ختم ہو جاتی ہے. ہر کسی کو وراثت ملے گی، اسے نہیں ملے گی، چونکہ وہ آق اولاد ہے. آق اولاد سے شمار ہو جائے گا. میرے دوست اور میرے بزرگوں جن کے والدین موجود ہیں نا، آج چلے جاؤ. اور دوسرا لفظ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، جس کی انتہا حیران ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. فرمایا النظر الی وجہ الوالدین بنظر مارکن حبط کل عمل عمل بہ. آج تک جتنے نیک کام کر چکا ہے سب
جس نے والدین کی طرف تند نگاہ سے دیکھا. تند نگاہ، دھکے کی بات نہیں ہو رہی. لا تقل لہما اف، منہ سے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں پھاڑ کے غصے سے والدین کو دیکھا. فرمایا کوئی، اور پھر میں یہاں کہا جاتا کہتا رہتا ہوں، بلکہ تیسری بھی بات سن لیں. اور تیسری بات کیا ہے؟ لا یشم رائحۃ الجنہ. روایات کہتی ہیں زانی، قاتل، گناہگار، بہت بڑا گناہگار جہنمی ہوگا لیکن جنت کی خوشبو سے آ رہے ہوگی. لیکن یہ جو والدین کا، جس نے تند نگاہ ڈالی ہے اور والدین کے ساتھ اس لہجے سے نگاہ ڈالی ہے، فرمایا وہ لا یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں. جنت کی خوشبو. اب بس میری بات ختم ہو گئی ہے. اب میں نے 2 گزارشیں کرنی ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کرنی ہے. اور آج منت کروں گا بزرگوں سے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، او میرے بزرگوں، او والدین، اگر تمہاری اولاد نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں نا، معاف کر دو، معاف کر دو. کہو جی آج ہم نے مجلس میں یہ بات سنی تھی، اے آقا، اے امام زمانہ، تیری خاطر معاف کر دو، تیری خاطر معاف. میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، یہ جتنی روایات ہوتی ہیں نا، یہ صرف تشویق کے لیے نہیں ہوتی، یہ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں. ان میں جھوٹ موٹ نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کو شوق ہو جائے والدین کا خیال کریں. اگر روایت کہہ رہی ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا تو نہیں سونگے گا. روایت کہہ رہی ہے کہ سارے عمل ختم ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. روایت کہہ رہی ہے کہ آنکھ اولاد سے شمار ہوگا تو آنکھ سے شمار ہوگا. ہاں، ایک طریقہ ہے اپنی اولاد کو معاف کروانے کا. تو معاف کر دے، تو معاف کر دے. تو معاف کرے گا نا، اللہ کو بڑا پسند ہے معاف کرنا. تیرے معاف کرنے کا. میں ایک جگہ کسی جگہ گفتگو کر رہا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، رونا شروع ہو گیا. کہا جی اولاد معاف کرنے کے قابل نہ ہو تو میں کیا کروں؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، میرا بزرگ، اللہ نے بھی تو تجھے معاف کیا ہوا ہے. اللہ نے بھی تو تجھے، اللہ کہتا ہے نا کہ میری صفات کو اپنے اندر لے آؤ، اس نے بھی تو معاف کیا ہوا ہے. ہم سے بھی کتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہوگی، تو ہم نے معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنی اولاد کو. اپنی اولاد کو اللہ کے لیے معاف کر دو. اگر آج آپ معاف کرو تو امام زمانہ خوش ہوگا آپ پر. بہت بڑا جہاد ہے، بڑا مشکل کام ہے. جس اولاد نے ستایا ہے اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. اور نوجوانوں کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، او میرے جوانوں، جن کے والدین زندہ ہیں نا، جاؤ جا کے قدموں میں گر جاؤ. کہو آج سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا، آج ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ کوئی ہمارا عمل ہی قبول نہیں ہونا. جاؤ معافی مانگ لو. شاید والد سخت مزاج ہو، میں نے روایات میں دیکھا ہے، تو ماں کے قریب جائے گا نا، ابھی قدموں میں بیٹھے گا، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، پکڑ کے سینے سے لگا لیں گے. او نہیں میرا بچہ، میں تو ویسے کہہ رہی تھی، میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی. ان مجالس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ تو ادھر آ، نعرے لگا، خوش ہو اور چلا جا. نہیں، یہ مجالس صرف عبادت کے لیے. اور عبادت کیا ہے کہ ہم اپنی بری عادتیں، ابھی قبلہ صاحب خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، میں بھی اس میں شریک تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. وہ یہی ہے کہ نہیں، میرے اندر یہ خامی اگر پائی جاتی ہے تو اس کو ختم. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی نا میرے دوستوں، کبھی بھی ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں. میرا دوست، جن کے والدین چلے گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں؟ جن کے موجود ہیں تو وہ تو جائیں گے، معافی مانگ لیں گے. جن کے موجود ہیں وہ بیٹھ کے اپنی اولاد کو معاف کر دیں گے، ان کو اس مشکل سے نکال لیں گے. لیکن جن کے والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کیسے کریں؟ صرف ایک روایت، بلکہ 2 مختصر روایات. ایک روایت، آج جمعہ ہے نا، رات آئی تھی شب جمعہ، معتبر ترین روایات میں ہے، معتبر ترین روایات میں. اس زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں رواج تھا کہ جمعے والے دن یہ شب جمعہ عورتیں روٹی بناتی تھیں، وہ دیتی تھیں، جاؤ یہ ادھر دے کے آؤ، یہ اس طرح سالن ادھر دے دیں، یہ اس طرح دیہاتوں میں تھا. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. شب جمعہ بہت زیادہ روایات کہتی ہیں ہمارے مرنے والے جتنے بھی ہیں نا، ماں باپ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رشتہ دار، عزیز اقارب، ہر شب جمعہ ہمارے مرحومین ہمارے گھروں کے اوپر. بسم اللہ کی بلا، بسم اللہ کی بلا، بسم اللہ کی بلا.
بسم اللہ کے بعد ہر شب جمعہ آتے ہیں، ہر شب جمعہ، کوئی جمعہ مس نہیں ہوتا، ہم یاد کریں نہ کریں، کوئی شب جمعہ مس نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہوں جن کے والدین چلے گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیسے ان کو راضی کریں، کیسے وہ ناراض ہو کے گئے تھے، کس طریقے سے وہ راضی ہو جائیں۔ تو یاد کرے نہ کرے، تجھے تو بڑی مشکل سے 10 دن 15 دن 12 دن یاد پھر ختم ہو گئے۔ ہر شب جمعہ آ کے کرتی کیا ہے؟ یتیرو، ہمارے گھر کے اوپر چکر لگاتی ہے۔ ہمارے مرحومین، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرے رشتہ دار جن کو میں دفنا کے آیا ہوں، وہ ناغہ نہیں کرتے، ہر شب جمعہ آتے ہیں۔ وَيَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ، مسکرا نہیں رہے ہوتے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں، رو رو کے چکر لگاتے ہیں، میرے گھر کے اوپر پرواز کرتے رہتے ہیں اور آواز دے کے کہتے ہیں مَن يُعِينُنِي، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ یار اتنے بے وارث ہم نے بنا کے چھوڑ دیا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کوئی ہے مدد کرنے والا؟ وہ پکار رہا ہے، میرے والد، میری والدہ، میرا بھائی، میرا رشتہ دار جو اس دنیا سے گیا ہے، اور مدد وہ کیا مانگتا ہے؟ صرف ایک جملہ میں یہاں بات کرنے سے پہلے صرف روک کے، میرا دوست جب بھی چلو مدد کا ایک جملہ میں کہہ دوں، 3 باتیں کہتے ہیں۔ پہلا بہت آسان ہے، مَن يُعِينُنِي بِالصَّدَقَةِ، او مسلمانوں، او بھائیوں، او دوستوں، کیا ہماری خاطر 5 روپے صدقہ نہیں دے سکتے شب جمعہ؟ تمہارے علاقے میں کوئی غریب سید ہے، سید اس سید کی مدد نہیں کر سکتا؟ کہے جی یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ کوئی امتی ہے، وہ امتی کی مدد نہیں کر سکتا؟ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ بالصدقہ، صدقہ کے ساتھ۔ اچھا یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ میں بتا دوں، ثواب الاعمال اقاب الاعمال، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، بڑی پیاری ایک روایت انہوں نے لکھی ہے کہ جب انسان کوئی کام نیکی کرتا ہے نا، نیکی کرتا ہے تو قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے، اس نیکی کے ثواب کتنا ہے؟ اشہر امثالہا، 10 برابر کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن شیخ صدوق ایک روایت لکھتے ہیں معصوم سے، اب میرے ذہن میں معصوم کا نام نہیں ہے اس لیے میں نے لفظ معصوم کہا، معصوم سے روایت لکھتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تو ایک نیکی کر رہا ہوتا ہے نا، مثلا صدقہ دے رہا ہوتا ہے، ایک نیکی ہے، تیمارداری کر رہا ہوتا ہے، ایک نیکی ہے، لیکن اگر اسی نیکی میں اپنے مرحومین کو شامل کر لیتے ہیں، اسی نیکی میں اپنے علاقے کے بعض لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ جو میں صدقہ دے رہا ہوں اس کا ثواب مجھے بھی دینا، میرے سارے گھرانے کے مرحومین کے نامہ اعمال میں بھی لکھنا۔ پہلے تجھے 10 نیکیاں ملنی تھی، اب شیخ صدوق لکھتے ہیں 10 نہیں ملیں گی، جتنے بندے تو نے شامل کیے ہیں نا ان سب کے برابر 10 کر کے پھر نیکیاں آپ کے مرحوم کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں، سب کے برابر۔ تو لہذا یہاں میں نے صرف گزارش یہ کرنی ہے، چونکہ ان مجالس میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مقصد صرف گزارش کرنا ہے۔ پہلی گزارش بزرگ اپنی اولاد کو معاف کریں اگر انہوں نے غلطی کی ہے، دوسری گزارش اولاد اپنے ماں باپ سے معافی مانگے اگر انہوں نے غلطیاں کی ہے، تیسری گزارش جب بھی کوئی اچھا کام کرو ہر صورت میں اپنے مرحومین کو اپنے ساتھ شامل کرو۔ ہمارا مسلک شیعہ مذہب فقہ جعفریہ وہ مذہب ہے جس میں ہمارے مرحومین کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ باقیوں میں نمازیں نہیں ہو سکتی، باقیوں میں یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں نمازیں ان کی رہ گئی ہوں وہ بھی ادا ہو سکتی ہیں، ان کی خامیاں ہوں وہ بھی ہو سکتی ہیں، حتیٰ معافیاں وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی یہاں سے معافیاں کروا سکتے ہیں، یعنی ان کا نامہ اعمال بند ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ ان کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے، ہمیشہ۔ تو لہذا پہلی کوشش یہ کیا کرو، یہ مثلا ابھی مجلس میں آئے ہو، نیت کر لو کہ آج جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھیں گے نا یا اللہ اس بیٹھنے کا ثواب ہمارے مرحومین کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، آپ کو بھی کئی گناہ ملے گا نامہ اعمال۔ اس مجلس میں آپ لفظ یا علی کہتے ہیں، روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی بڑی خوبصورت روایت، صرف اسی کو ہدیہ کر دیں، صرف اسی کو ہدیہ کر دیں اپنے مرحومین کے نامہ اعمال میں، ہم اس کو لکھوانا چاہتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ من قالا مرتن واحدتن یا علی، جو اپنے منہ سے
معرفت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ، شناخت کے ساتھ صرف ایک دفعہ کہتا ہے یا علی، من قالا مرتن واحدتن یا علی، جو ایک دفعہ صرف معرفت کے ساتھ منہ سے کہتا ہے یا علی، نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ حیدری آپ کہتے ہیں یا علی، ایک دفعہ کہتا ہے، ثوابہ کا ثواب 16,000 قراءۃ القرآن، اس کا ثواب 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کے برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو پہلا کام، بس بات ختم کرے، پہلا کام کیا؟ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا۔ دوسرا کام جو ہمارے مرحومین ہم سے چاہتے ہیں، بینی و بین اللہ، میں ممبر حسینی پہ بیٹھا ہوں، جب میں نے یہ روایت میں پڑھا تھا نا، بڑی دیر تک سوچتا رہا یار یہ کیا مانگ لیا ہے ہم سے۔ وہ جو ہر شب جمعہ ہمارے گھروں کے اوپر آتی ہیں، یہ جو دوسری چیز ہم سے مانگی ہے، پہلے تو چلو کچھ صدقہ ہے، پہلے پیسے دینے ہیں، کچھ زحمت کرنی ہے، کوئی وقت نکالنا ہے، کوئی دینا ہے، لیکن دوسرا جو ہم سے مانگا خواہش کی، بڑی عجیب خواہش، میں بڑی دیر تک، بہت دیر تک پریشان رہا کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ من یعیننی، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے گھر میں ہمارا ذکر کر کے۔ کچھ نہیں مانگا، صرف یہی مانگا ہے کہ اپنے والدین کو بچوں کے سامنے یاد رکھو۔ یہ نہیں کہا ہمیں پیسے دے دو، یہ نہیں کہا ہمارے لیے نمازیں پڑھو، یہ نہیں کہا ہمارے لیے یہ کرو۔ دوسرا کام کیا مانگا؟ کوئی ہے جو ہمیں گھر میں یاد کرے، کوئی ہے جو گھر میں تذکرہ کرے، او بچوں تمہارے دادا اس طرح تھے، تمہارے بابا اس طرح تھے، تمہارے گھر والے اتنے سخی تھے، یہ کام کرتے تھے، بروقت نماز پڑھتے تھے، صبح سب سے پہلے اٹھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، امام بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچے ہوتے، علماء کے دوست تھے، علماء کی کتنی اچھائیاں۔ تو ان کا تذکرہ کرے گا نا، اللہ تیرے بچوں پر جو ہے وہ اثر کرے گا، پھر وہ مسجد سے دور نہیں ہوگا، وہ امام بارگاہ سے دور نہیں ہوگا، وہ عالم سے دور نہیں ہوگا۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ہمارا ذکر کر کے، ہمارا تذکرہ کر کے، ہمارا نام لے کر، ہماری باتیں کر کے۔ او اپنے والدین کو بخشوانا چاہتے جو چلے گئے ہو، او اس کا تذکرہ کرو۔ وہ ناراض جو تم نے کیا تھا، تند نگاہیں ڈالی تھی، انہیں برا بھلا کہا تھا، انہیں دھکے دیے تھے، آج کیسے معافی ہوگی؟ او ان کا تذکرہ کرو۔ وہ تو چلے گئے ہیں، او ان کو یاد کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کے لیے صدقہ دو۔ تیسری، من یعیننی بالصلاۃ، کوئی ہے جو ہمیں صلاۃ میں یاد کرے۔ دو معنی ہیں صلاۃ کے، دعا، دعاؤں میں یاد رکھے۔ دوسرا، اگر ہماری نمازیں رہ گئی تھی تو کوئی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے بڑے بیٹے پر فرض ہیں، وہ بھی بشرائطہا و شروطہا، لیکن منع تو نہیں ہے۔ تو ہمسایہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو پڑھ سکتا ہے۔ تو چاہنے والا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو پڑھ سکتا ہے۔ تو جاننے والا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ہے آپ میں سے جو کہے جی نماز رات آندھی آئی تھی، اگر وہ اس کی وجہ سے نماز آیات واجب ہو گئی ہے، تو کسی نے کہا کہ میں اپنی بھی نماز آیات اپنی بھی چھوٹ جاتی ہوں، اکثر چھوٹ جاتی ہوں، یہ نماز آیات میں نے نہیں پڑھی تھی، جب پڑھ رہا ہے تو سوچ لیں کہ جی یہ میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، پھر مرحوم والدین کے لیے قضا پڑھ لوں، ہو سکتا اپنی نمازیں پوری کر گیا اور نماز آیات نہ پڑھی ہو، یہ بھی واجب ہے۔ بس آخری حدیث، بالکل آخری حدیث، بات بالکل ختم۔ میرا دوست، اس سے ہمیں تھوڑا سا اور اندازہ ہو جائے گا قیامت والے دن جو والدین کا خیال کرتے ہیں نا، ان کا پروٹوکول، ہم مولوی ابا کبا والے، امامے والے، بینی و بین اللہ، ممبر حسینی پہ بیٹھا ہوں، میں نے کبھی یہ اس طرح کی باتیں قسمیں وسمیں نہیں اٹھائی ہیں، شاید ہماری وہ حیثیت ہی نہیں ہوگی، بالکل کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ میں نے روایت میں والدین کا احترام کرنے والے کو دیکھا ہے، فرشتوں نے گویا کہ اٹھایا ہوا ہوگا پروٹوکول، اور ایسے اٹھایا ہوگا، نعرے لگا رہے ہوں گے فرشتے، نعرے۔ کوئی ہے کہ جو دیکھے کہ ماں باپ کا احترام کرنے والا کس عزت کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے؟ نعرے لگا رہے ہوں گے، روایات کے جملے ہیں، نعرے لگ رہے ہوں گے، اٹھایا ہوا ہوگا کندھوں پر اور کہا جا رہا ہوگا، او لوگو، او مقام محشر والے، او لوگو دیکھو
کتنے احترام کے ساتھ یہ جنت میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ چونکہ اپنے ماں باپ کا خیال کرتا تھا, ماں باپ کا احترام کرتا تھا. اس وقت روایت کہتی ہے اس کا بڑا بھائی آ جائے گا, بڑا بھائی آ جائے گا, کہے گا فرشتوں تم سے غلطی ہو گئی ہے. یہ تو بہت چھوٹا سا تھا. یہ وہ طریقہ ہے کیسے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے. یہ تو بہت چھوٹا سا تھا, اسے تو پڑھنا نہیں آتا تھا, چلنا نہیں آتا تھا, بولنا نہیں آتا تھا, کچھ کرنا نہیں آتا تھا. والدین بیمار تھے, دباتا انہیں میں تھا, دوائیاں ان کی میں لاتا تھا, خیال ان کا میں کرتا تھا. یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کو کیوں اٹھا لیا ہے؟ یہ کیوں آ گیا ہے؟ فرشتوں کی آواز آئے گی کہ اے شخص, آج تک اللہ نے تیرے گناہوں کو چھپایا ہوا تھا. اللہ چھپاتا ہے نا ہماری خطاؤں کو, ہمیشہ چھپاتا ہے, ہمیشہ چھپاتا ہے, چھپایا. لیکن آج جب تم نے اس بات کا اظہار کیا ہے نا, اب اللہ کہتے ہیں بتا دو, تم نے واقعہ دوائی بھی پلائی تھی, دباتے بھی تھے, خیال بھی کرتے تھے, دیکھتے بھی تھے, سب کچھ تم نے کیا تھا, لیکن تیرے ذہن میں ہر وقت یہ فلم چل رہی تھی, کب یہ بوڑھا مرے, یہ زمین میرے قبضے میں آ جائے. ہر وقت تیرے ذہن میں یہ سوار تھا, فلاں چیز کا میں یہ کر دوں گا, فلاں چیز کا میں یہ کر دوں گا. تو بیٹھ بیٹھ کے اس کے مرنے کی دعائیں کرتا تھا. ہاں تو نے ظاہری طور پر خدمت کی ہے, لوگوں کا دکھاوا کیا ہے, ریاکاری کی ہے. اللہ نے بھی تجھے نہیں چھوڑا, جو چاہتا تھا تجھے دے دیا دنیا میں, دے دیا. لیکن یہ جسے تو کہہ رہا ہے کہ بہت چھوٹا تھا, تو ٹھیک کہہ رہا ہے, بہت چھوٹا تھا, لیکن جب یہ بڑا ہوا نا, یہ جب بیٹھتا تھا مصلی پہ رو کے کہتا تھا یا اللہ مجھے اپنے ماں باپ کی تصویر تو یاد نہیں ہے, مجھے اپنے ماں باپ کی شکل تو یاد نہیں ہے. یا اللہ اگر میرے والدین نیک لوگ نہیں تھے تو میں غریب پر رحم کرتے ہوئے ان کے گناہ معاف کرتا. یہ ماں باپ کے لیے استغفار کی دعائیں کرتا تھا. جو کچھ اس کے پاس ہوتا تھا یہ والدین کے لیے کرنے کے لیے تیار تھا. میں بھی کہوں گا نوجوانوں, ضرور اس کا خیال کیا کرو ہر صورت میں. بس بالکل آخری بات میرا دوست, یہ بھی 19 ماہ مبارک رمضان گزری ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کر رہا ہے. 19 ماہ مبارک رمضان کو باپ ہے اور بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. باپ علی جیسا ہے اور بیٹا عباس جیسا ہے, عباس جیسا, بس ایک ہی لفظ. دیکھے والدین کا کتنا احترام ہے, کس طریقے سے عباس اپنے بابا کی بات کا پاس کر رہا ہے, لحاظ کر رہا ہے. بس آخری جملے, آخری روایت, آخری لفظ. جب آگئی نا 19 کی رات گزر گئی, پھر 20 کی رات آئی. یہ بڑی مشکل رات تھی امیر المومنین پر, بڑی مشکل رات. 21 کی رات سے پہلے میرے مولا کی وہ وصیتیں ہیں جو میرے مولا نے تمام اولاد کو جمع کر کے اولاد کو جمع کیا. بعض روایات کہتی ہیں کہ میرے آقا حسین کو بلایا, آقا حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, زینب عالیہ کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ رکھا, ام کلثوم کا ہاتھ, بڑے بیٹے تھے, امام تھے وقت کے, سب کا ہاتھ ادھر رکھا نا. روایت کہتی ہے ام البنین ایک کنارے پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی منظر. سب کو باری باری بلایا لیکن عباس کو نہیں بلایا, عباس کو نہیں بلایا. روایت کہتی ہے خود ام البنین کے لفظ ہیں, رو کے نزدیک گئی, کہا یا علی سارے بچوں کو حسن کے سپرد کر رہے ہیں, میرے قاضی عباس کو آپ نے نہیں بلایا, عباس رو رہا ہے. کہا ام البنین وہ محمد کے بیٹے تھے, عباس میرا بیٹا ہے, وہ مصطفیٰ کی اولاد تھی, میں نے مصطفیٰ کی اولاد کو مصطفیٰ کی اولاد کے سپرد کیا. غازی میرا بیٹا ہے نا, بلاؤ غازی کو. جب غازی کو بلایا, روایات کہتی ہے باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگے. ایک دفعہ دو بھائی آپس میں گلے لگے تھے شام غریبہ میں, جناب علی اکبر اور جناب سجاد. وہ گلے لگنا بھی روایات بتاتی ہے بڑا عجیب تھا. لیکن یہ جو گلے لگنا نا, علی اور عباس ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی نا. امیر المومنین جو ابھی تک نہیں رو رہے تھے, زیادہ گریہ نہیں کر رہے تھے, ہر کسی کو کہہ رہے تھے صبر کرو صبر کرو. روایات کہتی ہے رونے کی اتنی آواز بلند ہوئی, باہر اسبق میں نباتا آیا, زور زور سے دروازہ دکل باب کیا, کہا
میرے آقا حسن مجتبیٰ گئے، کہا یہ امیر المومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ تو حسن مجتبیٰ نے رو کے کہا اس وقت چلے نہیں گئے، دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کے گریہ کر رہے ہیں، اور علی نے عباس کو ایک وصیت کر رہے ہیں جس میں سارا کوہرام بپا ہے۔ وہ وصیت کے جملے کیا ہے؟ میرے آقا حسن مجتبیٰ نے وہ وصیت کے جملے بیان کیے، کتابوں نے لکھے۔ کہا علی اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے عباس اذا کانا یوم العاشورا، عباس جس دن عاشورا ہوگی دخلتا فی الماء، اور تو گھوڑے کے ساتھ پانی میں داخل ہو جائے گا۔ وہ علی تجھ سے کہہ رہا ہے عباس پانی نہ پینا، حسین کا اصغر پیاسا ہوگا، حسین کی سکینہ پیاسی ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ